ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بات آئی تھی تعویذ و گنڈے کی حقیقت کے تعلق سے، اور بات یہاں تک آ کر رک گئی تھی کہ علاج کے مشروع طریقے کیا ہیں۔ تو علاج کے مشروع طریقے دو ہیں، ایک دوا کے ذریعے، دوسرا دعا کے ذریعے۔ اس کی چند مثالیں اور چند باتیں اس تعلق سے اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ آئیے انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، جہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کے ذریعے علاج کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امراض میں مختلف دواؤں کی تشخیص تجویز بھی فرما دی ہے۔ جیسے بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغریلا میں، کالے دانے میں ہر چیز سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بخار جو ہوتا ہے، بخار یہ جہنم کے بھاپ میں سے ہے، تو تم کیا کرو، اس کو پانی سے ٹھنڈا کر دو، اس کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بھائی کو دست ہو رہا ہے، دست آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اسے شہد پلا دو۔ پھر وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے شہد پلایا لیکن یہ دست اور زیادہ اسے بڑھ گیا اور زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس آدمی کو 3 بار یہی حکم دیتے رہے، شہد پلاؤ، شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ پھر وہی شخص 4تھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ دست اور زیادہ بڑھ رہا ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، دست اور زیادہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے شہد پلاؤ۔ تو اس نے پھر کہا کہ دست زیادہ ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ سن لو، اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر چنانچہ آخر میں اس نے شہد پلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ شہد بھی شفا ہے، بیماری کا علاج ہے شہد۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امراض میں مختلف دواؤں کی تشخیص بھی فرما دی ہے، تجویز بھی فرما دی ہے، تو لہٰذا ایک انسان کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ایک انسان بیماری کے اوقات میں، بیماری کے لمحات میں ماہر طبیب کی جانب رخ کرے اور اس کے مشورے پر عمل کرے، اور جو وہ دوا دیتے ہیں اس کے مطابق وہ کھائے اور عمل کرے، اور بھروسہ اللہ پر رکھے۔ لیکن یہاں پر دوا کے ذریعے علاج کے سلسلے میں ایک شرط یاد رکھیں، وہ شرط یہ ہے کہ دوا کے ذریعے علاج کا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ذریعہ حرام نہیں ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام علاج میں شفا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، یعنی حرام چیز کے ذریعے دوا علاج آپ نہیں کرا سکتے ہیں، منع ہے یہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان کا اثر ہے، ان کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو چیز حرام کر دیا ہے اس چیز میں شفا نہیں ہے، جو حرام تم پر ہے اس میں شفا موجود نہیں ہے، اس سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو آپ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حرام چیز کے ذریعے دوا کرانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے علاج کا پہلا طریقہ، دوا کے ذریعے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں علاج کا دوسرا طریقہ، دعا کے ذریعے کیا ہے۔ علاج کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دعا، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جھاڑ پھونک یا دم جھاڑ یا دم کرانا۔ آئیے ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جھاڑ پھونک، دم جھاڑ یا دم کرانا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کیا؟ تو جان لیں، جھاڑ پھونک، دم جھاڑ یا دم کرانا، اس کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں، رقیہ۔ اور رقیہ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، پناہ حاصل کرنا۔ اور رقیہ کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مخصوص الفاظ پڑھ کر کسی چیز پر اس عقیدے کے ساتھ پھونک مارنا کہ اس کے استعمال میں شفا حاصل ہو جائے گی یا مختلف مصائب میں مشکلات سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے دم جھاڑ کا معنی، مفہوم۔ اسی طرح دم کرنے یا دم کرانے کو اردو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ دم جھاڑ بھی بولا جاتا ہے اردو ہندی کے اندر۔ اور دم کا لغوی معنی ہوتا ہے سانس۔ کیا ہوتا ہے؟ دم کا لغوی معنی سانس ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں دمہ کی بیماری کہتے ہیں نا، ہم دمہ کی بیماری ہو چکی ہے اس کو، تو دمہ کی بیماری میں ایک انسان کے منہ سے پھونک مارنے کی آواز کی طرح آواز نکلتی ہے، تو اس لیے سانس کی پھولنے کے مرض کو دمہ کی بیماری کہا جاتا ہے، تو اس لیے اسے جھاڑ کہا جاتا ہے، دم کہا جاتا ہے۔ اور جھاڑ، جھاڑ کیوں بولتے ہیں؟ جھاڑ اس لیے بولتے ہیں کہ دم کر کے مریض کے جسم پر پھونک ماری جاتی ہے، تو اس پھونک کی وجہ سے
مریض کے اوپر جو مختلف امراض ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں، نظر بد ہوتا ہے، اعصاب سب جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اسی مناسبت سے اسے جھاڑ بھی کہا جاتا ہے. دم جھاڑ یعنی پھونکنے کی وجہ سے جھاڑ جھڑ جاتا ہے، وہ مرض ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے. تو اس لیے اسے دم جھاڑ بھی کہا جاتا ہے اسی مناسبت سے. تو یہ ہے مکمل جھاڑ پھونک، دم جھاڑ کا مکمل معنی مفہوم. اور یہ بھی سن لیں آپ، جو الفاظ پڑھ کر، جو چیز پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے، اس الفاظ کو، ان کلمات کو اردو ہندی زبان میں منتر بھی کہتے ہیں، منتر. لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعاؤں کے لیے اور دم کیے جانے والے الفاظ کے لیے منتر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ کلمات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آپ قرآن میں یا حدیث میں اکثر جگہ اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اعوذ سے ہوتی ہے. اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق. اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اعوذ سے ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے محدثین کرام نے ان الفاظ کے لیے جس کی شروعات قرآن میں یا حدیث میں اعوذ سے ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے معوذات. اس کو کیا بولتے ہیں؟ معوذات. یعنی وہ الفاظ، وہ کلمات جس کے ذریعے سے پناہ طلب کیا جائے، پناہ حاصل کیا جائے، اس کو بولتے ہیں معوذات. اور اسی وجہ سے سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. یعنی یہ دونوں سورہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے پناہ حاصل کیا جاتا ہے، پناہ طلب کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا جو الفاظ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں یا ہم کہیں گے معوذات یا کلمات کہیں گے ہم. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، شرعی جھاڑ پھونک اور شرعی دم کے لیے منتر کا لفظ استعمال بالکل بھی جائز اور درست نہیں. اس لیے کہ منتر کا لفظ جو ہے بالکل خالص ہندوانہ لفظ ہے اور اس میں شرکیہ آمیزش ہے، ملاوٹ ہے اس میں. تو منتر کا لفظ استعمال بالکل نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، غلط ہے شرعی جھاڑ پھونک اور شرعی دم کے لیے. تو یہ ہے مکمل آپ کے سامنے آیا جھاڑ پھونک، دم جھاڑ کا معنی اور مفہوم. اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا جھاڑ پھونک اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. بلکہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود بھی کیا ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے 3 شرطوں کے ساتھ. کیا ہے وہ شرط؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ یا وہ کلمات کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو، کفریہ کلمات نہ ہو، بلکہ وہ الفاظ، وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ہو، اسماء حسنہ میں سے ہو. یہ ہے پہلی شرط جھاڑ پھونک کی. دوسری شرط کہ وہ الفاظ، وہ کلمات جس کے ذریعے دم کیا جا رہا ہے، پھونکا جا رہا ہے، وہ خالص عربی زبان میں ہونا چاہیے، غیر عربی زبان میں نہیں ہونا چاہیے. اردو میں نہ ہو، ہندی میں نہ ہو، بنگلہ میں نہ ہو، انگریزی میں نہ ہو، خالص عربی زبان ہی میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا معنی سمجھ میں آنے والا بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ معنی بے معنی ہو، مہمل معنی ہو، نہیں، اس کا معنی بھی معنی دار ہو، اس کا مفہوم سمجھنے آنے والا بھی ہونا چاہیے. یہ ہے دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ دم کرنے والا یا کرانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دم بذات خود فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات فائدہ پہنچانے والی ہے. یہ دم جو ہے یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات ہی فائدہ پہنچانے والی ہے. تو اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ جھاڑ پھونک کیا جائے، دم کیا جائے تو بالکل جائز ہے اور درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں احادیث پاک کے اندر. آئیے ذرا دیکھتے ہیں چند دلائل، جھاڑ پھونک کی دلائل کیا ہے. پہلی دلیل بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ پر پھونک مارتے اور پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھ میں اپنے
پورے جسم میں مل لیتے اور پھر لیتے ہیں. کیا پڑھ کر؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر پھونک مارتے اور پھونک مارنے کے بعد کیا کرتے؟ وہ پورا مل لیتے اپنے جسم پر. اسی طرح بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الموت میں معوذات یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ پر یہ کام مشکل ہو گیا مرض الموت کی وجہ سے تو میں آپ پر دم کیا کرتی تھی اور پھر برکت کے لیے آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے. اس حدیث میں کراوی ہیں معمر، وہ بیان فرماتے کہ میں نے پوچھا ابن شہاب سے ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھ پر پھونک مارتے تھے اور پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے جسم میں پھیر لیتے تھے. اسی طرح بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، پیلا ہو رہا تھا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے دم کراؤ، اسے نظر بد لگ چکی ہے، اسے دم کراؤ. اسی طرح بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیمار پر دم کیا کرتے تھے اور دائنا ہاتھ کو پھیرتے تھے دم کرنے کے بعد اور یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے وہ؟ اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اپنا داہنا ہاتھ. اور آگے چلیے. اسی طرح یہ دم جھاڑ پھونک اسلام سے پہلے بھی تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھا. دلیل کیا ہے اس کی؟ ابو داؤد شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کننا نرقی فی الجاہلیہ. کیا وہ کہتے ہیں؟ کننا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تری ذلک؟ فقال اعرسوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم تکن شرکا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھاڑ پھونک کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ ذرا مجھے بتائیے اس تعلق سے کیا کیا جائے. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم، اپنا دم جھاڑ مجھ پر پیش کرو، مجھے بتاؤ. اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، جھاڑ پھونک کرنے میں حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو. کوئی حرج کی بات نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، کفریہ الفاظ کلمات نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام کے تمام دلائل ایسے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جھاڑ پھونک اسلام سے پہلے بھی جائز تھا اور اسلام کے اندر بھی جائز ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا جھاڑ پھونک پر اجرت لے سکتے ہیں؟ کچھ پیسہ لے سکتے ہیں، قیمت لے سکتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے پر کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ تو ہاں لے سکتے ہیں، جائز ہے. دلیل حدیث میں اس تعلق سے دو واقعہ ملتا ہے، پیسہ لینا، قیمت لینا، معاوضہ لینا. اس تعلق سے حدیث میں 2 واقعات ملتے ہیں. پہلا واقعہ بخاری شریف اور ابو داؤد شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی سفر پر نکلی. سفر میں گئے وہ لوگ صحابہ کرام اور عرب کے قبیلے میں سے کسی قبیلے کے پاس جا کر ٹھہر گئے. تو صحابہ کرام نے ان قبیلے والوں سے
مہمان نوازی طلب کیا کہ میری مہمان نوازی کرو، مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو اس قبیلے والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، ہم صاف انکار کر دیا۔ اور اتفاق ایسا ہوا اسی دن کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈنگ مار دیا، کاٹ لیا، اور لوگوں نے علاج کرایا لیکن کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوا، بالکل وہ اسی طرح رہے ہو۔ تو اس قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ جو تمہارے پاس آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں صحابہ کی جماعت، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ کچھ کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے، تمہارے سردار تمہارے ساتھی اچھے ہو جائیں، تو ان کے پاس جاؤ، جا کر ملو۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، وہ سارے لوگ آئے، صحابہ کے پاس آئے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے ساتھی کو، میرے سردار کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے ہر چیز کا علاج کرایا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہوا، تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس جھاڑ پھونک کی کوئی چیز ہے جس سے میرے سردار ساتھی اچھے ہو جائیں؟ کچھ ہے آپ کے پاس میں؟ تو پھر صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ہے، میں جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہوں، میں دم کر دوں گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا آپ سے کہ میری آپ مہمان نوازی کیجئے، تو آپ نے نہیں کیا، انکار کر دیا نا، تو اب میں جب تک کہ آپ اس پر اجرت طے نہیں کریں گے، آپ نہیں دیں گے، تب تک کہ میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا دم کرنے کے لیے۔ آپ پہلے آپ اس کام پر اجرت طلب کیجیے، اجرت طے کیجیے، کتنا دینا ہے نہیں دینا ہے، قیمت کیا دینا ہے پہلے طے کیجیے آپ، تب میں آپ کے پاس جاؤں گا دم کرنے کے لیے، ایسے میں نہیں جاؤں گا۔ تو چنانچہ دونوں طرفین سے یہ معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، وہ ساری بکری دیں گے ہم۔ تو چنانچہ وہ صحابی رسول اس آدمی کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد اس سردار کو دم کیا، پھونک مارا سورہ فاتحہ کے ذریعے، تو چنانچہ وہ صحتیاب ہو گئے، اچھے ہو گئے، یہاں تک کہ گویا کہ وہ رسی کے گرے سے آزاد ہو گئے، بندھن سے کھل گئے۔ تو پھر وہ صحابی رسول بکریوں کی جماعت لے کر صحابہ کرام کے پاس آئے، تو صحابہ نے جب بکریوں کو دیکھا اتنی زیادہ بکری ہے تو کہا ٹھیک تقسیم کر لو آپس میں، اسے بانٹ لیا جائے، تقسیم کر لیا جائے۔ تو اس صحابی نے کہا، جو صحابی دم کر کے آئے تھے کہ نہیں ابھی تقسیم کرنا نہیں ہے، ابھی تقسیم مت کرو جب تک کہ ہم اللہ کے رسول سے پوچھ نہیں لیں گے، ہم جائیں گے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ یہاں غلط ہے یا صحیح ہے، تب تقسیم کیا جائے گا، ابھی تقسیم کرنا نہیں ہے۔ تو چنانچہ سارے صحابہ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ تم کو کیسے پتہ چل گیا، تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ سورہ فاتحہ دم ہے، رقیہ ہے، جھاڑ پھونک کرنے کی چیز ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو بہرحال اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تم نے دم کیا، اچھا کام کیا ہے، تو ایسا کرو میرا بھی ایک حصہ اس بکری میں شامل کر لو، میرا بھی ایک حصہ اس بکری میں شامل کر لو، مجھے دو، یعنی کہ شامل کر لو۔ اور بخاری کی حدیث میں اتنا یہ بات زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے، تو ثابت کیا ہوئی؟ اجرت لے سکتے ہیں، جائز ہے، بالکل درست ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے بخاری شریف کتاب الطب کی ہے، جس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیم دونوں کا ہے، دونوں واقعے بالکل ایک ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، واقعہ دونوں بالکل ایک ہے، یہ بھی حدیث دونوں سیم ہے، ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے، یہ دو واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک پر معاوضہ لینا، قیمت دینا درست ہے اور جائز ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو پیشہ بنانا منع ہے، علماء کرام نے اس کو پیشہ بنانے سے منع کیا ہے، اس کو پیشہ نہ بنایا جائے۔ ہاں کبھی کبھار کوئی دے دیا یا آپ مانگ لیں آپ ضرورت کے تحت، تب جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کو مستقل پیشہ بنا لینا تو اس کی بہت ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں، اس کو پیشہ بنانا جائز اور درست بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے دم جھاڑ کے تعلق سے معاوضہ لینا درست اور جائز۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دم جھاڑ کی طریقے کیا ہیں، دم جھاڑ پھونک کس طریقے سے کیا جائے۔ تو سن لیں، احادیث پاک میں دم کرنے کے تعلق سے 5 طریقہ بیان کیا گیا ہے، 5 طریقہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے۔ پہلا طریقہ، ہاتھ میں پھونک مار کر پورے جسم میں مر لینا۔ دلیل بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے اور پھونک مارنے کے بعد پورے جسم میں مل لیتے۔ یہ پہلا طریقہ، ہاتھ میں پھونک مار کر جسم میں مل لینا۔ دوسرا طریقہ، درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 بار پھیرنا۔ ابو داؤد شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس وقت مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، شدید درد ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، مر جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ایسا کرو، تم اپنا دہنا ہاتھ کو رکھو درد کی جگہ پر اور وہاں 7 بار ہاتھ پھیرو اور یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا پڑھو؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد۔ یہ دعا پڑھو۔ کیا ہے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد، یہ دعا پڑھو۔ تو صحابی بیان فرماتے کہ میں نے ایسے ہی کیا تو سارا درد ختم ہو گیا، ہم ٹھیک ہو گئے۔ تب سے میں یہ دعا سب کو بتاتے رہتا ہوں اور سب کو پڑھاتے رہتا ہوں، سکھاتے رہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی۔ یہ ہے دوسرا طریقہ۔ دم کرنے کا تیسرا طریقہ، مریض کے جسم پر جہاں چوٹ لگی ہے، زخم لگا ہے، وہاں پر دم کرتے ہوئے ایسی پھونک مارنا کہ اس پھونک میں ہلکی سے لعاب بھی شامل ہو، ہلکی سی نمی شامل ہو۔ نمی جیسے تھوتو کر دینا، ہلکی سے، مکمل پورا تھوک نکالنا نہیں، آپ کو ہلکی سے اس میں تھوک کی آمیزش ہونی چاہیے، تھکانا ہے، جس میں نمی ہو، تری ہونی چاہیے اس میں۔ دلیل بخاری شریف، ابو داؤد شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، یزید بن عبید بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ کی پنڈلی پر تلوار کے زخم تھے، تلوار کے نشانات موجود تھے۔ تو میں نے پوچھا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے سلمہ، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی، یہ زخم کیسے لگ گیا؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ غزوہ خیبر کے روز مجھے یہ چوٹ لگی ہے، زخم لگا ہے، اور لوگوں نے یہ کہہ دیا میرے تعلق سے کہ سلمہ آپ تو چلے جائیں گے، مر جائیں گے، آپ چوٹ اتنی شدید لگی ہے، سختی لگی ہے چوٹ، کیوں مر جائیں گے، آپ بچیں گے نہیں ہو۔ تو چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا کہ مجھے لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہلکی ہلکی لعاب سے پھونک ماری، تھکایا، تو میں اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے تھکانا، ہلکی سی نمی نکالنا اپنے پھونک کے ساتھ میں۔ چوتھا طریقہ دم کرنے کا کہ شہادت کی انگلی میں تھوک نکال کر، لعاب کو نکال کر اور مٹی میں لگا دینا، اور مٹی مکس کر کے ملا کر مریض کے جسم پر جہاں زخم ہو، چوٹ لگی ہو، وہاں مل دینا۔ دلیل بخاری شریف، ابو داؤد شریف کتاب الطب کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ لعاب کو لیتے انگلی میں، اور لینے کے بعد لعاب کو، تھوک کو مٹی میں ملا دیتے، اور ملانے کے بعد اس پر لگا دیتے اور یہ دعا پڑھتے۔ کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بازنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ چوتھا طریقہ۔ پانچواں طریقہ دم کرنے کا کہ بغیر مٹی کے، مٹی شامل نہ کرنا ہے، بغیر مٹی کے صرف لعاب لے کر، تھوک لے کر مریض کے جسم پر جہاں زخم ہو، چوٹ ہو، وہاں مل دینا، لگا دینا۔ جیسا کہ فتح الباری کے اندر یہ عمل اور یہ واقعہ موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر دم کیا، اور دم کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں لعاب بھی لگا دیا، اور یہ دعا پڑھی۔ کیا دم کیا؟ اللہم اذہب عنہ الحر والقر، اے اللہ ان سے، یعنی حضرت علی سے، ٹھنڈی کو، سردی کو، جو سخت سردی ہے، سخت
گرمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اس کو دور کر دیا اللہ۔ تو یہ ہے جھاڑ پھونک دم کے 5 طریقے۔ تو مکمل آپ کے سامنے بات آ گئی جھاڑ پھونک اور دم کے تعلق سے۔ جھاڑ پھونک بالکل جائز ہے اور درست ہے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پھر سے یاد دہانی کے طور پر میں کہہ دوں، پہلی شرط وہ جھاڑ پھونک، وہ الفاظ، وہ کلمات شرکیہ نہ ہوں، کفریہ نہ ہو، بلکہ وہ الفاظ، وہ کلمات کلام الہی میں سے ہونا چاہیے یا اللہ کے اسماء صفات میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط وہ الفاظ، وہ کلمات عربی ہوں، غیر عربی نہ ہوں، اردو نہ ہوں، ہندی نہ ہوں، بنگلہ نہ ہوں، خالص عربی زبان میں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط دم کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہے، فائدہ دینے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات مؤثر ہے اور فائدہ دینے والی ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے بات آئی جھاڑ پھونک پر قیمت لینا، معاوضہ لینا درست ہے اور جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا، مستقل لینا اس کو ذریعہ معاش، یہ ناجائز اور بالکل درست نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں جھاڑ پھونک دم کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔